پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی کراچی اور حیدرآباد میں، یا آپ کہہ لیجئے کراچی اور حیدرآباد کے درمیان جو سندھ موجود ہے اس میں، کیونکہ اسے وہ دورہ سندھ کا نام دے رہے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے 3 دن میں وہ ابھی تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی شاندار اور کامیاب ایکٹیویٹی تھی. پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتوں کی رائے اس سے مختلف ہے. پھر سندھ حکومت کا جو رویہ تھا پی ٹی آئی کے لیے، اسے خود پی ٹی آئی نے ابتدائی 2 دنوں میں بہت سراہا، لیکن ساتھ ہی پھر اس پر تنقید شروع کر دی، کیونکہ جلسہ کرنے کا جو اجازت نامہ تھا وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا. اس کے لیے پھر جو سامان اور کارکنان وہاں پر پہنچے ان میں سے کچھ گرفتاریاں ہوئیں، تو پھر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بنایا. یہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ بہرحال کچھ لوگوں کے خیال میں پی ٹی آئی نے ایک اچھی وہاں پر اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے اور ایک اچھی اسٹریٹ موومنٹ وہاں پر چلائی ہے. تو اگر کوئی حکومت چاہتی ہے کہ وہ نہ چلے تو پھر وہ نہیں چل سکتی. جیسے پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر راستے بلاک ہوئے تو پھر بلاک ہوئے، پھر لوگ لبرٹی میں نہیں جمع ہو سکے تھے. یہ آپشن سندھ حکومت کے پاس بھی موجود تھا. تو کیا پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہیے سندھ حکومت کو کہ بہرحال انہوں نے ایکٹیویٹی کی، یا پھر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنے زور بازو پہ کیا جو کچھ کیا، پیپلز پارٹی نے تو انہیں کوئی گنجائش نہیں دی؟ ایک یہ بحث چل رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا، اب فوجداری مقدمات کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف، کیونکہ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی سے جو رپورٹ سامنے آئی ہیں ریڈیو پاکستان پر حملے کی، اسی دوران جب وہ کراچی کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ رپورٹس ہمارے سامنے آئیں، جس پر ازما بخاری نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو ریڈیو پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے یہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور کچھ اس میں خاکے جو شو کیے گئے ہیں اس میں کچھ تصویریں ایسی ہیں، خاص طور پر ایک تصویر جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تصویریں جو ہے وہ اس سے پہلے کی ہوں، یا مارچ کی ایک تصویر کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ جی ان کی یہ تصویر تو مارچ 2023 کی ہے، غالباً زمان پاک کے باہر کی، اس کو اس کے ساتھ کیوں ملایا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم رپورٹس موجود ہیں کہ سہیل آفریدی ہی اس جو ہے وہ ان فوٹیجز میں موجود ہیں. فوٹیجز وہ جینون ہیں اور وہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملہ کرتے پائے گئے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوجداری مقدمات جو ہیں وہ اب سہیل آفریدی کے اوپر قائم ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک اور پریشانی کا ان کے لیے باعث بن سکتا ہے. اور سہیل آفریدی نے اوبیسلی اسے ان بیانات کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دیا ہے. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں سینیٹر آغا شاہزاد درانی صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما. بہت شکریہ سحر صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سب سے پہلے جو سہیل آفریدی صاحب نے جو شکوے کیے سندھ حکومت سے کہ انہوں نے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کی لاج نہیں رکھی، میں آپ کو سنواتا ہوں سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا. سندھ کی حکومت نے آپ کے مہمانوں کے ساتھ جس طرح کیا، سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کی بے حرمتی کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں ہر سندھی اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرے گا. پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے سندھ کی، وہ اسے دوسرے انداز میں دیکھتی ہے. مثلا میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ہم نے جب انہیں ابتدا میں کراچی ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تو ہم بہت اچھے تھے، لیکن جب یہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ بندے نہیں ہیں، 200-300 لوگ تھے، تو یہ پھر پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس کا جو سارا نزلہ ہے وہ حکومت پہ گرا دیا اور حکومت پہ تنقید شروع کر دی. سنیے مرتضی وہاب صاحب نے کیا کہا. سندھ حکومت ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے، سندھ حکومت اپنی ایس ایس یو کے ذریعے ان کو فول پروف سیکیورٹی دیتی ہے. سندھ حکومت بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کو 200-250 لوگ نظر آتے ہیں، 300 لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ اپنی ٹوپی ڈرامے پہ آپ شروع ہو جاتے ہیں. سندھ حکومت نے کہا آپ کو جلسہ کرنا ہے، حاضر ہیں جی، جلسہ کر لیجئے. اب وہ کہتے نہیں ہم سڑک پر جلسہ کریں گے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے باغ جناح بھرنا آسان کام نہیں ہے. سڑک پر 200 لوگ کھڑا کر کے جو باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، جو کہ نارمل لوگ چل رہے ہیں گاڑی لے کے، رکشہ لے کے، بائک لے کے، اس کی تو آپ ڈرون فوٹیج زبردست بنا سکتے ہیں. ہاں یار، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، ان میں 90% لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ روڈ بلاک کر دیا، جاؤ پشاور میں جا کے کرو. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کو بھر نہیں سکتے ہیں، تو اب میں دیکھ رہا ہوں ان کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، یار صاف صاف بولو بندے تمہارے پاس نہیں ہیں، سندھ حکومت بندے بھی پرووائڈ کرے. ہم اپنے جیالوں کو بولیں گے چلے جاؤ یار. ادروائز پی ٹی آئی تو یہ سمجھتی ہے سحر کامران صاحبہ کہ انہوں نے بڑا اچھا پاور شو کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بندے نہیں تھے اس لیے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں این او سی نہیں دیں گے تو پھر ہم سڑک پہ مجبوراً کریں گے. تو این او سی مانگ رہے تھے آپ سے. نہیں، بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری روایات
کا احترام کیا, کانسٹیٹیوشنل عہدہ تھا چیف منسٹر کا, اس کا احترام کیا, ان کو اپنی روایات کے مطابق ریسیو کیا, ان کو جو ہے اجرک پہنائی. اجرک کو دیکھیں ہمارے لیے اجرک اور ٹوپی احترام بھی ہے, ہمارا کلچر بھی ہے, اور ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل بھی ہے. تو جس قسم سے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے لاج نہیں رکھی اس احترام کی اور اس رسپیکٹ کی جو سندھ حکومت نے ان کو دی, اور یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم میں سے بیشتر لوگ, میں بھی کل رات کو واپس آئی ہوں, 10 دن سے کراچی میں تھی. ہم کراچی کی مطلب ایک دن میں 3 4 ایکٹیویٹیز بھی ہم نے کی ہیں. کراچی کی شاہراہیں بھی کھلی تھی, کراچی میں آمد و رفت بھی تھی. میں کل ایئرپورٹ آئی ہوں, ٹھیک ہے, کل میرا جو ہے وہ زمین کمدار جو ہے وہ جام شوروں سے آیا ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی وی آل کیم انہی روڈز میں. مجھے نہیں پتا ان کو جنگلوں میں کون لے گیا, مجھے ہم نے بتایا نہیں, ہم نے تو بند نہیں, ہم نے حیدرآباد سے کراچی اسی راستے سے گاڑی چلا کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب رات میں 12 بجے سے لے کر صبح 7:30 بجے تک تو رکاوٹیں تھیں نا. دیکھیں رات کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کو بتایا کہ باغ جناح میں آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے. ان کو پریشانی لگ گئی, ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے, نہیں ہم تو کریں گے نہیں, ہم تو سڑک پہ کریں گے. اور اس بات میں کوئی جو ہے نا, تو لیٹ ہوا نا, نہیں دیکھیں این او سی تو لیٹ ہوا تو تب انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں این او سی نہ ملا تو نہیں, یہ نہیں کہا. این او سی سے پہلے جب ہم نے اعلان کر دیا کہ جی آپ ادھر جلسہ کریں, انہوں نے کہا نہیں ہم تو وہاں نہیں کریں گے, ہم تو جو ہے وہ 2 منٹ لیٹ ہو گیا, 5 منٹ لیٹ ہو گیا, 7 بجے مل گیا, 3 بجے نہیں ملا, ہم جو ہے وہاں پہ کریں گے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسٹرینتھ نہیں ہے. دیکھیں لیاری کی پتلی گلیوں میں جا کے آپ یہ بولیں کہ جی ہمیں 4 لوگ جو ہے یہاں پہ جمع ہو گئے, کچھ لوگ آپ سے پریشانی میں جمع تھے, کچھ ساتھ تھے. شکوہ یہ تھا کہ ایک چیف منسٹر کو آپ نے ساری رات سڑک پہ خوار کیا ہے اور ایسی سڑکوں پر اس کو دھکیلا جہاں پر ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا, سنسان سڑکوں پر. اور آپ جانتے ہیں کہ پارٹی نے یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو خود انٹیریئر سندھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آتے ہیں. میں تو ایک خاتون ہو کے بھی جاتی ہوں اور آتی ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں سوچی, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اپنا شہر ہے, میرا صوبہ ہے. جب میں جاتی ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, تو مجھے اپنے کام سے جانا ہے تو میں اپنے کام سے جاتی ہوں. اب یہ جو ہے ان کا مقصد یہی تھا, ان کو جب پتہ لگ گیا کہ ہم وہ شو نہیں کر پائیں گے جو ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے, تو انہوں نے اس قسم کے سٹیٹمنٹس بھی دی. ایسی حکومت آپ کو اجرت پہنا رہی ہے, ٹوپی پہنا رہی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہاں وہ جو راستہ تھا وہ بند تھا, وہ اس لیے بند تھا کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا, ہم ان کو متبادل راستے پر ہم سے لے کر آئے. دیکھیں بات یہ کہ 12 بجے کے بعد, دیکھیں 12 بجے کے بعد آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہماری اتنی تقریبات, ہاں ہم اتنی تقریبات ہماری تھیں, ہم راستے بند کر کے کدھر جاتے. آپ نے تاخیر کی, آپ نے سوچا کہ ایسی سچویشن کریں, آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی, آپ نے میڈیا کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا, آپ نے جو ہے ایک جو ہے کنفرنٹیشن کی سچویشن کریٹ کی, آپ نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ابیوز کرنا شروع کر دیا, آپ نے ایسے بیانات دیے, آپ نے ایک ماحول کریٹ کیا تناؤ کا, کیونکہ آپ کی پالیٹکس کی بنیاد ہی انتشار ہے, انسائٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں گلا شکوہ. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں جتنے لوگ کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ تو ہماری شادی کی تقریبات پہ وہاں پہ جمع تھے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میں آغا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے فیصل صاحب سے اس کے پر رد عمل لے لوں. فیصل صاحب, ابھی میں نے جو مرزا وہاب کا بیان سنوایا اور سحر کامران بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ لوگ نہیں تھے پی ٹی آئی کے پاس, اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی اسے ابیوز کرنا شروع کیا, ماحول پھر کشیدہ ہوا اور راستے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلے تھے, کوئی راستے بند نہیں تھے, کوئی بندش نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لوگ نہیں نکلے. دیکھیے سر, بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ وضاحتیں تو چلیں کامران بھی دے رہی ہیں. وہ جو ناصر شاہ صاحب نے کل کہا انہوں نے پروگرام میں معذرت بھی کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس بات پہ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس سے انکوائری لانچ کر دی ہے کہ کارکنوں کو کیوں پکڑا گیا, کیوں مارا گیا, آنسو گیس کی شیلنگ کیوں ہوئی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں نا انہوں نے بس بات کر دی. دیکھیے اسد, ایک سمپل سی بات ہے, آپ کو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس وقت پالیٹکس کی. آپ یہ کہیں کہ کسی بھی جماعت کے پاس کوئی سیاسی سپیس ہے. جب پیپلز پارٹی نے کے پی کے سی ایم کو ریسیو کیا تو پنجاب سے کوئی 200% زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ دیا, اور میرا خیال میں اس میں سراہنا چاہیے قیادت پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی قیادت کو. بعد میں جو کچھ ہوا غالباً وہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن
اگر آپ اس کو جو انہوں نے ویلکم دیا ہے, جو وہاں پہ آپ کو گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں, جو مطلب باقی جو جلسے والا دن ہوا ہے وہ تو ایک اگر نہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. اگر آپ کو مین اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلنے دیا گیا تو آپ نے ایک سائیڈ میچ بڑا اچھا کھیلا ہے, کراؤڈ بھی پل کیا ہے. یہ باتیں جو ہے نا سر, یہ میرے نظر میں اب سیکنڈری نوعیت کی ہیں. جو پرائمریلی ایشوز ہیں ملک کو, جی, ان کو ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہے. ملک بحرانوں کی زد میں ہے, اور ان بحرانوں میں سے نکلے گا تبھی جب تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے جی, پولیٹیکل سپیس واپس لیں گی, آئین بحال کریں گی, عدالت بحال کریں گی. صرف حکومت نہیں کریں گی, سیاست بھی کریں گی. یہ بات جب تک کثرت نہیں ہوگی, آپ یہ ملک جو ہے اس طرح پستا رہے گا, وہاں بھی پستی رہے گی. باقی ظاہر ہے کامران سیر کامران جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, وہ اپنی پارٹی کو جسٹیفائی کروں گا, میں پی ٹی آئی کو جسٹیفائی لیکن کروں آپ کیا گا. سمجھتے ہیں فیصل صاحب کہ یہ بیان غیر ضروری تھا چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسا برتاؤ کیا پیپلز پارٹی نے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی تک جو برتاؤ ہوا ہے وہ تو لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی نے کیا ہے, لیکن نہ جانے کب یہ زرداری کی پارٹی بن جائے. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی انہیں جس سے پیپلز پارٹی اوفینڈ ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی نیڈس ٹو ریئلائز کہ وہ سی ایم ہے. از نو مور اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ. یعنی وہ ایک ورکر نہیں ہے جو بھی کچھ کہہ کے تو ہی کین گیٹ اوے ود دیٹ. ان کو ایک سیاسی اسلوب اپنانا پڑے گا. ینگ ہیں, انڈر ٹریننگ بھی ہیں, لیکن وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں. گفتگو میں جو اسلوب ہوتا ہے سیاسی رکھنا چاہیے. یہ بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی, اور آج جو ٹویٹ آئی ہے اس کی بھی قطعی ضرورت نہیں تھی. آپ کو دیکھنا ہے, آپ سمجھدار آدمی ہیں, ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں. میری تو ان کو مشورہ یہی ہوگا کہ سر آپ جذباتی نہ ہو اور ماحول کے مطابق چلیں. جتنی سپیس اویلیبل ہو سکتی ہے وہ لے کے اس سے مزید سپیس گیدر کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس طرح کی بڑک بازیوں سے یا اس طرح کی باتوں سے نہ سپیس ملے گی. جو ملی ہے وہ بھی شاید چلی جائے. تو آپ کو جس طرح سے سنجانی میں علی امین خان صاحب کا خطاب بالکل غیر ضروری تھا. وہ نہ کرتے, اس وقت ان کو سپیس ملی تھی, طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. بہت سارے ہمارے اور دوستوں کا دیکھیے, سیاست جو ہے نا وہ جذبات کا کھیل نہیں ہے. اسد صاحب یہ بڑا نرمی, بڑی صبر آزما چیز ہے, بڑی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے. بہت زیادہ تکلیفیں جھیل کے بھی بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے اور نرم گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. ہمارا 35,000 ورکر اندر ہے, ہمارے لیڈران اندر ہے, ہمارا چیئرمین اس کی بیگم اندر ہے, 3 سال ہونے کو آئے ہیں. یہ آسان نہیں. ہماری گرفتاریاں ہوتی ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز مشکل میں ہیں, ان کے بزنس مشکل میں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی غصہ یا جنجلاٹ اس کا حل نہیں ہے, اس کا حل سیاسی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آج عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ مزار قائد پہ جا کے انہوں نے معافی مانگی ہوگی اپنے گناہوں کے لیے, جو ملک کو توڑ پھوڑ کی, انہوں نے نقصان پہنچایا, اس کے لیے معذرت کی ہوگی. سنیے عظمہ بخاری نے کیا کہا ہے. آج میں نے دیکھا سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ مزار قائد پہ بھی گئے. مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر مزار قائد پر قائد سے معافی ضرور مانگی ہوگی کہ جو ان کے اور ان کے رفقا کار نے مل کر جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی تھی, جو اس جناح کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ بے شک IMF کو خط لکھوانے کے حوالے سے ہو, وہ بے شک پاکستان کو سری لنکا بنگلہ دیش بنانے کے حوالے سے ہو, یا اس ملک میں مار دھاڑ پیٹ گالی گلوچ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے اوپر کوئی ندامت کا, کوئی شرمندگی کا اظہار جو ہے وہ قائد کے ساتھ مزار قائد پہ کیا ہوگا. لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی جو ہے ایک احساس, اس ملک کے ساتھ ایک محبت کا احساس جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. آغا صاحب, کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں کی ہے؟ جی دیکھیں, کسی بھی جماعت کے جو ہے نا وہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتی رہے, اور زندہ رہنے کے لیے ضروری بھی ہے کسی جماعت کے لیے. لیکن یہ بہت ہی ایک امیچور ایک میرے حساب سے جو ہے وہ ایک موو ہے کہ جب ایک سی ایم اپنے صوبے کو چھوڑ کر, یا تو یہ کہنے کہ وہ صوبہ بہت زیادہ جو ہے نا خوشحال ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں, تو وہ اب جب ہو رہی ہوں تو آپ پھر وہاں سے نکل کے باہر جائیں اور ایک پولیٹیکل کیمپین اور پولیٹیکل موومنٹ کریں. دیکھیں یہ جو ہے ایکچولی دکھا رہا ہے لیک آف لیڈرشپ. کیا یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے؟ کیا ایک چیئرمین یا ان کا ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے کیا, جس کی وجہ سے ایک سی ایم کو اپنی کرسی خالی کر کے اپنا صوبہ چھوڑ کر ایک اور صوبے میں جا کے وہاں پر اس طرح جو ہے ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, انتشار پھیلا رہے ہیں وہاں پہ,
کیا ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہو چکی ہے وہاں پر؟ کیا سیکیورٹی بہتر ہو گئی ہے؟ کیا پاورٹی ختم ہو چکی ہے؟ کیا وہاں پہ خواتین کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ زیادہ بہت اچھی ہو گئی ہے؟ کیا ہیلتھ فیسلٹیز ہاسپٹلز وہاں کے بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں جہاں پہ کیا وہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹی بہت زیادہ آ گئی ہے؟ ان امپلائمنٹ ختم ہو چکی ہے؟ وہاں پہ ہر بندہ خوشحال ہے، ہر کوئی جو ہے وہ غریبی کی لائن سے اوپر آ چکا ہے وہاں پہ. تو آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ ایکٹیویٹی کرنے کی آپ کو کیا ان پرٹیکولر آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سہیل افریدی کو خود چیف منسٹر کو نہیں جانا چاہیے، باقی پارٹی کرے جا کے. یہ ایک پروونشل چیف منسٹر، وہ خود کہتے ہیں میں 4 کروڑ کی آبادی کا جو ہوں نمائندہ ہوں، تو پروونشل چیف منسٹر اٹھ کے آپ ویسے ہی جاتے وہاں آپ مزار قائد پہ حاضری دے رہے ہیں، یا آپ چیف منسٹر سندھ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ایک جی ٹو جی جو ہے نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی اگر ایکٹیویٹی کریں میک سینس. لیکن کیا آپ کے پاس کیا ایک فیڈرل لیڈرشپ موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ کنڈکٹ کرتی؟ کیا فیڈرل پارلیمنٹ میں آپ ایک طرف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لے کر ہم آئے، ہماری سب سے زیادہ جو ہے نا نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، تو کہاں ہے وہ نمائندگی آپ کی؟ کیوں وہ موجود نہیں ہے وہاں پہ گراؤنڈ میں؟ کیوں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے میں فیل ہو رہی ہے؟ کیوں ایک سی ایم کو موبلائز کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ ابھی جس طرح ابھی فیصل صاحب نے کہا، کیا وہ ابھی تک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیا وہ ابھی تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہی بنے ہوئے ہیں، وہ سی ایم نہیں ہے؟ ایکچولی وہ اب تک سی ایم کے روپ میں ڈھل نہیں پائے ہیں. جس طرح کے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کی سرزمین تو استعمال نہیں ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. یو این کی رپورٹ آتی ہے، یونائٹڈ نیشنز یہ جو ہے جب آپ کو کہہ رہی ہے، مطلب ہم بھی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ان کی سرزمین تو استعمال نہیں ہو رہی ہمارے خلاف. یہ تو افغانستان تو بہت اچھا ہے، اگر ہوتے تو باقی اس کے جو ہم ان کے نیبرز ہیں ان کو بھی شکایت ہوتی. واٹ کائنڈ آف جسٹیفیکیشن از دیٹ؟ ایک سی ایم ہو کے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ قسم کی اسٹیٹمنٹس دینا یہ سوٹ نہیں کرتا. یا تو بہتر ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کرنے سے زیادہ بہتر تھا اپنے صوبے میں بیٹھیں، اپنے ایشوز پہ فوکس کریں، اپنی سیکیورٹی پہ جو ہے نا فوکس کریں، اپنی ایجوکیشن، اپنی ہیلتھ، اپنی پاورڈ لوگوں کو جابز دلوائیں جو وہ اتنے کلیم کرتے رہے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، ہم یہاں پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم یہاں پر سڑکوں کا نیٹ ورک بچھا دیں گے. تو یہ کرتے رہے وہاں پہ، یہاں پہ ان کو اس لیے نہیں لایا یہ گیا. تو ٹھیک ہے، آپ کی سجیشن یہ کہ انہیں خود نہیں جانا چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ صوبے کے بہت سارے مسائل ہیں. لیکن آپ کامنٹ کیا کریں گے کہ ایک اچھی پاورفل ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہاں پر، ایک اچھا پاور شو ہوا ہے پی ٹی آئی کا؟ آپ کو کوئی شو ہوتا ہوا نظر آیا وہاں پہ؟ نہیں، میرا آپ سے سوال ہے. نہیں، میں آپ سے میں صرف پوچھ رہا ہوں، آپ کو کوئی شو دکھا وہاں پہ کوئی؟ ایکچولی یہ کوئی شو تو نہیں تھا. مطلب آپ وہاں پر گئے، انہوں نے آپ کو سندھ گورنمنٹ نے آپ کو جو ہے نا ٹوپی اور اجرک پہنا دی تو وہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں پر لوگ نظر نہیں آئے تو آپ ان کو تنقید کرنا شروع کر دیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ کال کو ریجیکٹ کیا، لوگ نہیں نکلے؟ دیکھیے جی، کراچی میں اگر آپ جا رہے ہیں اور کراچی کی آبادی میرے خیال میں کوئی 3 کروڑ کے قریب ہے، میں صرف کراچی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور کراچی میں اگر آپ کو وہاں پر میں بہت زیادہ بات بھی کر لوں جی 3000 لوگ بھی نکل آئے، 3000 از لائک 0.0001%. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑی جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، سب سے پڑھی لکھی جماعت. اچھا، یہ تو سندھ پولیس کی بھی رپورٹ ہے جو آج اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ یہ تو انہوں نے بھی 5000 کا ہے، 3000 تو انہوں نے بھی نہیں کہا. مطلب سندھ پولیس بھی 5000 کہہ رہی ہے کہ چلے جلسے میں فار ایگزامپل ہم 5000 پہ بھی آ جاتے ہیں. 60% آف یوتھ، پاکستان پاپولیشن جو ہے نا وہ 60% از یوتھ. اگر ہم 3 کروڑ کے 60% نکالیں تو دیٹ بیکمز 180 ملین. سوری، صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں 2-4-5 ہزار لوگ نکلے تھے، اس سے کیا فرق پڑا؟ 1 کروڑ 80 لاکھ میں 5000 یا 10,000 لوگ نکالنا، یہ کیا آپ اس کے اوپر فیصلہ دے دیں گے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ بالکل صحیح. اس سے پہلے جو آپ نے بات کی نا افغانستان کی اور ٹیررزم کی، یہ ایک ظاہر ہے سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر بہت زیادہ روزانہ ڈیبیٹس رہتی ہیں. چیف منسٹر کو اتنی غیر سنجیدہ بات جس کے اوپر آپ طلال چودھری صاحب نے بھی اس کو ایڈریس کیا اس ایشو کو، اور طلال چودھری صاحب نے کہا کہ 11 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما پر کوئی حملہ نہیں ہوا. یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں کہی تھی. آج طلال چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا یہ بھی سن لیجیے. 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا، اور اس 11 سال میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کے پی کے میں موجود ہیں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہیں دہشت گردوں کے اگینسٹ، اور آپ ابہام پیدا کرتے ہیں عام لوگوں کے ذہن میں، ابہام پیدا کر کے گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی ہو، باقی دہشت گرد گروپس ہوں، وہ کے پی میں آپریٹ کر سکیں اور وہ ان کو کوئی ان کے اگینسٹ ایکشن لینے میں مشکل ہو، اور عام آدمی جو ہے اس کی کسی حد تک ہمدردی جو ہے وہ اس سائڈ پہ جائے. بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ آج بھی موجود ہے کہ اے این پی پہ حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کے خلاف کھل کے بولتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے سحر کامران صاحبہ بریک پر جانے سے پہلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, ان کی رائے, اور کے پی چیپٹر ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ان کی رائے میں فرق ہے. ابھی پچھلے دنوں جرگہ ہوا تھا, جرگے میں جو وہاں کے جو لوکل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہی نقطے پر اتفاق کیا تھا, اور پی ٹی آئی کے موقف کی وہ حامی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ طلال چودھری صاحب کی رائے مختلف ہو اور کے پی میں بیٹھی ہوئی جو لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, ان کی رائے مختلف ہے, اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں بات یہ اصل دہشت گردی پہ پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے. ہم نے جو ہے دہشت گردی کو فیس کیا ہے. ہم نے اپنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ایک دہشت گردی کے حملے میں کھو دیا. کراچی میں کارساز میں ہمارے 150 کارکن جو ہے وہ شہید ہوئے. میں خود اس جب بیوی کے ساتھ آئی تھی کارساز سے, میں خود زخمی ہوئی تھی. تو آئی انڈرسٹینڈ دا ہارر اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا پین. پھر اے پی ایس پہ حملہ. دیکھیں پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف ایک واضح موقف ہے. سوات آپریشن جو بی پی کا ایک وعدہ تھا کہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی, اور نہ صرف یہ آپریشن کیا بلکہ لوگوں کو ٹائملی ریہیبلیٹیٹ کیا. نیشنل ایکشن پلان ایک نیشنل کنسنسس تھا جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کے عوام, پاکستان کی سیکورٹی فورسز سب ایک زبان تھے کہ دہشت گردی کو اس ملک سے جڑ سے نکال کے پھینکنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کارروائی ہوئی. میں ڈیفنس کمیٹی کی ممبر بھی تھی, نیشنل سیکورٹی ورکشاپ بھی کیا, ہم لوگ میران شاہ بھی گئے, بکا خیل بھی گئے, اے پی ایس والا انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ بھی گئے. تو ایک کنسنسس تھا جو میں سمجھتی ہوں بڑی جس سے طاقت دی ہماری آرم فورسز کو کہ وہ دہشت گردی کو اس ملک سے نکال دے. اور ہم بڑے فخریہ کہتے تھے ایک بہت مشکل جنگ اپنی ہی سرحدوں کے اندر ہم افواج پاکستان نے جیتی. اس کے بعد کیا ہوا, ایک پالیسی آ گئی دہشت گردوں کا, آپ نے بولا جی ان کو آزاد کر دیں, ان سے بات چیت کریں. دیکھیں کوئی بھی پروسیس جو ہوتا ہے آپ کا, جب تک آپ ایک ڈیزیز ہے آپ اس کو کیور نہیں کریں, آپ ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس سے نہیں گزرے, ٹھیک ہے, آپ ڈی ریڈیکلائزیشن سے نہیں گزرے, آپ کیسے ان کو مین اسٹریم کر سکتے ہیں؟ لیکن یو ڈڈ دیٹ جسٹ ٹو اٹریکٹ اے کائنڈ آف ووٹ بینک, ٹھیک ہے. آپ کے انٹرسٹ کنورج کرتے تھے. آج آپ یہ نریٹو اپنا رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل صحیح بات کی سینیٹر صاحب نے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے صوبے کے اس وقت کیا مسائل ہیں. ایز اے رسپانسبل پرسن, ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا صوبہ, آپ کو وہاں پہ رک کے دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ وقت آپ کا جو ہے جا کے دوسرے صوبوں میں کنفرنٹیشن یا لابنگ کرنے کی لیے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ ڈیڈ ہے, اور آپ نے وہاں پہ بھی جا کے یہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ جو پختون ہے پختونوں کے نام پہ افغان نیشنل جو ہے آپ نے ان کو گیدر کیا. تو یو کریٹڈ اے کائنڈ آف نیو کائنڈ آف ایک انسائٹمنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ سوٹ نہیں کرتا تھا. دہشت گردی کے خلاف ایک واضح موقع پاکستان کا ہے, پاکستان کے عوام کا ہے. ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پراسپیرٹی اسی وقت آئے گی, اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی, سسٹینیبلٹی اسی وقت آئے گی جب دہشت گردی پہ ہم قابو پائیں گے. اس کے لیے نیشنل پالیسی بنے گی. آپ صوبے میں نہیں بنا سکتے, آپ جو نیشنل پروسیسز ہیں ان کا پارٹ بنے, آپ پارلیمنٹ کا پارٹ بنے. یہ جو بھی ڈیسیشنز ہوں گے وہ وفاق کی سطح پہ ہوں گے, اور آپ اور تمام صوبوں کی اس کے اندر رائے شامل ہونی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک اور ایشو پر میں چاہتا ہوں آغا صاحب آپ کی رائے, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دن سے کسی ونڈر بوائے کی بات ہو رہی ہے. اب اس پہ بحثیں بھی ہو رہی ہیں, اس پہ کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, اس پہ اخبارات میں خبریں بھی چھپ رہی ہیں, اور آج تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ سپر مین اور سپر سپیڈ سے اب ونڈر بوائے پر آ گئے ہیں اور جلد یہ ہوم الون ہو جائیں گے. ذرا دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا ہے. سپر مین اور سپر سپیڈ سے یہ ونڈر بوائے پہ آ گئے اور بہت جلد یہ ہوم الون پہ چلے جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے آپ ہوم الون پہ آ جاؤ. ہمارے چیمپئن یہ سر 6 مہینے کی بات, کوئی 4 مہینے کی بات, یہ کیا خبریں ہیں, یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو پولیٹیکل نیریٹیوز ہمیشہ بلڈ کی جاتی ہیں, اور پولیٹیکل جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کے, اور یہی کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوتا کہ سپر مین اور اسپائڈر مین اور ونڈر بوائے اور ونڈر وومن یہ سب یہی کر سکتے ہیں. اس پہ سینئر جرنلسٹ خبریں دے رہے ہیں, انسائٹ سٹوریز آ رہی ہیں. تو وہ تو پھر ہوتا تھا وہی بہتر بتا سکیں گے کہ وہ مارول کی جو ہے جو کامکس وہ لکھ رہے ہیں یا جس طرح بنا رہے ہیں وہ تو زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ مارول کے ایونجرز کون ہیں اور کون جو ہے ونڈر بوائے اور کون ونڈر وومن ہے. لیکن یہاں پر میں 2 چیزوں پہ ضرور 2 کمنٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی طالبان اور وہاں کے حالات. اجے دوول جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ we don't need to do anything with Pakistan, let Taliban handle with Pakistan. اور وہ کہتے ہیں کہ India is the most respected country among
دا افغان نیشنلز. تو ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی طالبان کو چھوڑو وہ ہینڈل کرنے لگے, دوسری طرف جو ہے وہ طالبان یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کہتی ہے اور کہ ایک سال میں 2025 میں 600 اٹیکس کیے ہیں طالبان نے پاکستان پہ, جن میں سے کافی ساروں کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور ہمارے آرم فورسز نے ناکام بنا دی. سی ایم کے پی یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ یا افغان سرزمین جو ہے استعمال نہیں ہو رہی ہے. اور تو یہ ایک دوسرے کے اب ان کا نیکسس آپ دیکھ لیں, کیا یہ انڈین نیریٹو ٹو کر رہے ہیں سی ایم صاحب یا یہ افغان نیریٹو ٹو کر رہے ہیں؟ یہ تو اب یہ زیادہ بہتر پتہ ہے. آپ یہ کوئی بھی کامن آدمی پاکستانی بتا سکتا ہے کہ کون سا نیریٹو یہ ٹو کر رہے ہیں کہ جب یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, بی ایل اے کی صورت میں ہو, بی ایل ایف کی صورت میں ہو, ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو, خوارج جتنے بھی ہوں, تو یہ ان کا کیا نیکسس ہے آپس میں؟ کیا یہ اپیزمنٹ کی پالیسی ہے افغانستان میں, یہ افغانیوں کو جو ہے نا اپیز کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات, اگر سی ایم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا افغانستان سے, which means that then it's an internal matter, کیونکہ ایکسپورٹ تو نہیں ہو رہا نا, پھر تو یہ اندرونی معاملہ رہا. اگر یہ ایک اندرونی معاملہ ہے کے پی کا اور جس میں یہ اتنی زیادہ ٹیررزم ہو رہی ہے, وہاں پر دہشت گردی ہے, وہاں پر آئے دن جو ہے نا لا انفورسمنٹ کے جوان شہید ہو رہے ہیں, تو پھر سی ایم صاحب ان سارے حالات میں کراچی میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ So that's a sheer failure on behalf of PTI and a sheer failure on behalf of as a chief executive of a province. تو either تو آپ اون کریں کہ وہاں سے ہو رہا ہے, it's a cross border جو ہے وہ terrorism انٹرنل ہے, تو پھر آپ انٹرنل ہے, پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں فیصل چوہے صاحب, وہ یہ ہے کہ کل پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی جو ہے اس نے کچھ رپورٹ جاری کیا اور اس میں کچھ ویڈیوز کا انالیسس کیا ہے, اس کا فورنزک کیا ہے, اور اس سے بتایا ہے کہ سہیل حافظی صاحب 9 مئی کو دہشت گردی کرنے والے لوگوں کا حصہ تھے, اور وہ خاص طور پر ریڈیو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے شامل کیے ہیں. تو اب اس سے لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو فوجداری مقدمات ہیں وہ قائم ہونے کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے. تو یہ ایک اور چیلنج ہو سکتا ہے سہیل حافظی کے لیے؟ یہ کوئی چیلنج نہیں, وہ تو نامنیٹ نہیں ہے, لیکن میں یہ جو ہمارے دونوں دوست ہیں اور ناظرین کی کنزمپشن کے لیے یہ بتا دوں, جو جرگا میں جو اس کا اعلامیہ کا پوائنٹ نمبر 13 ہے کہ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے, جس میں خیبر پختونخوا کا قومی جرگہ بنایا جائے, اور اس پہ سائن ہے ان کی جو وہاں کی قیادت ہے کے پی کی, دونوں جماعتوں کی. میرے پاس یہ سارے کھلے ہوئے ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں ان کو بھجوا دوں گا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹپیکل ہے نا جی امن و امان کے حوالے سے, قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یعنی یہ ان دونوں جماعتوں کے لوکل جو ہیں پارٹیسپینٹس, جو لوکل چیپٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے, ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں, جبکہ صوبائی حکومت اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سیکورٹی کو خصوصی معاونت فائل کرے گی. اب بات یہ ہے جی کہ یہ اب بتا دیں سینیٹر صاحب کہ ان کی جو پروونشل قیادت ہے وہ انڈیا کا نیریٹو ٹو کر رہی ہے افغانستان کا, یا یہ سارے جو ہیں کس کا نیریٹو ٹو کر رہے ہوتے ہیں شام کو بیٹھ کے, آپس میں تو بیٹھ کے گھر میں تو صلاح کر رہے ہیں, اور اس پہ سب کے دستخط ہیں. if you want I can send it to you right now. تو میں اسی طرح سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عامیانہ گفتگو اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو آئے تھے اور جو ابھی بھی لے کے بیٹھے ہیں اپنے کارڈز, تو وہاں پر ہے نا بیسکلی. تو اگر وہ پاکستان میں دے آر اسٹل ہیئر, ابھی واپس نہیں گئے, تو ان کو میں کیا بولوں, ان کو پاکستان نیشنل تو نہیں کہوں گی نا, ان کو افغان نیشنل ہی کہوں گی. بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور جو نیشنل پالیسیز ہیں, صوبہ پالیسی نہیں بنائے گا. یہ ایشوز کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر نیشنل پالیسیز ہوں گی اور صوبے کو اس پہ عمل کرنا. بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ, فیصل چوہے صاحب, آغا شاہ زیب درانی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پاکستان کا بہت اہم ادارہ ہے وفاقی محتسب. وفاقی محتسب کی 2025 میں کارکردگی کیسی رہی ہے, کتنے لوگ اس پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, کتنے لوگوں نے رجوع کیا ہے اپنے کیسز کے سلسلے میں, کتنے کیسز ریزالو کیے گئے ہیں, اس ادارے کی کارکردگی پر ایک جائزہ لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2025 میں وفاقی محتسب کی کارکردگی کیسی رہی؟ کتنی درخواستیں موصول ہوئیں؟ کتنے کیسز کو حل کیا گیا؟ کتنے لوگ اس پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ کس انداز سے کام کر رہا ہے اور مجموعی طور پر کس طرح کی درخواستیں جو ہیں اس ادارے کو موصول ہوتی ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ محمد اشفاق احمد صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر جنرل وفاقی محتسب. بہت شکریہ اشفاق صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ وفاقی محتسب جو ہے کتنے کیسز کو ریزالو کر پایا ہے 2025 میں, اور کتنی درخواستیں آپ کے پاس آئی ہیں؟ تھینک یو اسداللہ صاحب, آپ کے یہاں ہمیں دعوت دینے کا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وفاقی محتسب فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں صرف انہی کے خلاف یہاں کمپلینٹ ریسیو کرتا ہے جی, اور سال 2025 میں 2,61,000 کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہوئی ہیں. 2,61,000 2025 میں 2025 جی سر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 2,54,000 کمپلینٹس جو ہے وہ ہم نے ریزالو کر دی ہیں. اچھا. اور ان میں سے 90% کمپلینٹس جو ہیں وہ ودن 60 days جو کہ ہمارا. اور یہ کس قسم کی شکایات ہوتی ہیں؟ سر یہ پینشن کے معاملات سے لے کر یوٹیلیٹی کے بلات ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ محکمہ جات وہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں. پھر کچھ جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں وہ محکمہ جات وہ مہیا نہیں کرتے, تو اس کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ان اٹینشن ڈیلے ہوتا ہے مختلف چیزوں میں. پھر کہیں کوئی کام جو محکمہ جات نے کرنا ہوتا ہے سرکاری محکموں نے وہ نہیں کرتے, تو اس کو ہم کمیشن یا جو وہ نہیں کر پا رہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے محتسب جو ہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو وفاقی محتسب ہے سر, کچھ پہلے تو ایک روایتی طور پر ہم کام کرتے رہے. 2011 تک جو ہماری پرسنٹیج تھی وہ آلموسٹ کوئی 20,000 پر ایئر ہم کمپلینٹ ریسیو کر رہے تھے, اور اس کے اکارڈنگلی وی آر ڈسپوزنگ آف دوز کمپلینٹس. بٹ اس کے بعد تھوڑا سا ہماری جو ہے وہ کمپلینٹ زیادہ آنے شروع ہوئی, اور سب سے زیادہ جو لاسٹ ہماری جو کمپلینٹس بڑھنا شروع ہوئی وہ 1,10,000 کمپلینٹس تھی جو 2021 میں آئی سر. لیکن 2021 کے بعد بہت بوم آیا. 2022 میں موجودہ محتسب جو انہوں نے حلف اٹھایا, اعجاز احمد قریشی صاحب جو آج کل محتسب ہیں ہمارے, تو انہوں نے بہت ساری انوویشن لائی سر. ایک تو یہ تھا کہ آن لائن کمپلینٹس کا بہت پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا, تو وہ انہوں نے آن لائن کمپلینٹ لینا شروع کی. ہم نے آن لائن اپنی ویب سائٹ کے تھرو, CMIS کے تھرو, اور پھر اس سال خاص طور پر ہم نے موبائل اپلیکیشن کے تھرو بھی جو تھی ہم نے کمپلینٹس لینی شروع کی. تو ان تمام اقدامات کی وجہ سے جو تھا وہ ہمارے پاس کمپلینٹس جو تھی وہ اس کا فلو جو تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا. لائک وائز سر ہم نے محتسب صاحب نے ایک اور انیشیٹو لیا کہ وہ تھا کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ تک جا کے ان کے معاملات حل کرنا. اس کو ہم نے ایک OCR پروجیکٹ تھا, اور ٹریٹ کمپلینٹ ریزولوشن. تو وہ ہم تحصیلوں میں, ضلعوں میں, ایون کہ بعض یونین کونسل میں بھی جا کے ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں وہ جا کے کمپلینٹ ریسیو کرتے ہیں, اور وہیں پر دونوں پارٹیز کو بٹھا کے سنتے ہیں. سر تیسرا ایک انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ کا ایک نکالا گیا جو ہمارے آرٹیکل 33 میں پہلے سے موجود تھا, لیکن پہلے یہ انفارمل ریزولوشن کا کام ہم نہیں کر رہے تھے. یہ بھی موجودہ محتسب نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ بغیر کسی اس کے بھی لوگوں کی شکایات جو ہیں وہ سننی چاہیے. اب آپ کوئی دو پارٹیز آ جاتی ہیں ہمارے پاس سر, اور اگر وہ کہیں کہ جی یہ ہمارا معاملہ ہے, محتسب بیٹھے اس کو ریزالو کرے, ہم ان کو بٹھا کے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ مانیں گے, اور پھر ہمارا افسر بیٹھ جاتا ہے دونوں کو سن کے. پرائیویٹ لوگوں کی بھی شکایات سر وہ دور دراز علاقوں میں جیسے جنوبی پنجاب, اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, اسے پھر چیلنج بھی تو کیا جا سکتا ہے سر. وہ پہلے سے ہمارا ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیلنج نہیں کریں گے, اور دین اینڈ دیر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. اس کا مزے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ پنچایت سسٹم میں جو تھا وہ تھا ہمارے ایک پہلے سے پروویژن موجود ہے ایکٹ میں جو انفارمل آف ریزولوشن آف ڈسپیوٹس, وہ 23-33. یہ بتائیے کہ جب مجموعی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2,54,000 کیسز کو ریزالو کر دیا, ریزالو کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے فیصلہ سنا دیا ان کے حق میں, یا کسی ایک پارٹی کے حق میں, یا آپ نے اس کی ریزولوشن کو انجام تک پہنچایا, یعنی جو سائل تھا اس کی تسلی بھی ہوئی؟ سر اس میں 2-3 طرح کی باتیں. ایک تو سر وہ کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی وجہ سے ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں, انکمپلیٹ کمپلینٹس ہیں یا کچھ ہے, وہ ہم دین اینڈ دیر جب ہمارے پاس آتی ہیں اسی وقت ہم خارج کر دیتے ہیں, ان کو وہیں سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور بندے کو SMS کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ ہماری اس وجہ سے جو ہے ہم نہیں سن رہے. وہ بھی کاؤنٹ میں شامل ہوتی ہے؟ اوور آل کاؤنٹ میں وہ شامل ہوتی ہے جی, بالکل وہ شامل ہوتی ہے جو پریلیمنری ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور وہ تقریباً کتنے فیصد ہوں گی؟
वो तकरीबन 25 से 30% के लगभग वो कंप्लेंट्स होती हैं जो इनिशियली जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट भी हम निकाल देते हैं, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं होती। वो भी एक हमारा रजिस्ट्रार होता है सर, वो पूरी उस पर स्क्रूटनी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, और विद इन 24 आवर्स उसको करनी पड़ती है सर। आप एक कंप्लेंट देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारी स्क्रूटनी करेगा, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट। इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेबल तो फिर वो अगले 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन अफसर को भेज देगा जी। इन्वेस्टिगेशन अफसर का ये काम है कि वो उससे अगले 24 घंटों के अंदर अंदर महकमे से उस पर जवाब तलब करके आपके लिए कोई हेयरिंग फिक्स कर देगा। और फिर 45 डेज का टाइम मुकर्रर कर रखा है मोहसिब साहब ने कि 45 डेज के अंदर अंदर उस इन्वेस्टिगेशन अफसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी जो फाइंडिंग है वो बना के मोहसिब साहब को वो भेजनी है, ड्राफ्ट फाइंडिंग। और फिर मोहसिब साहब जो विद इन 16 डेज़ का हमारा पीरियड है, इसमें अगले जो 45 दिन के बाद 5-10 दिन है, इसके अंदर वो अप्रेजल विंग के थ्रू, यानी ऐसे ही वो नहीं देखते था, उन सब जो फाइंडिंग्स हैं उनकी एक प्रॉपरली स्क्रूटनी की जाती है अप्रेजल विंग के थ्रू। और वहाँ पर जो हमारे ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसरान हैं, इस तरह बड़े बड़े सीनियर मतलब इसके हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस हैं ये जस्टिस अजहर साहब, इस तरह के लोग हैं सर, वो हमारी अप्रेजल विंग में, और वो अप्रेज करते हैं, वो ज़रा ज़रा देखते हैं कि कहीं ये कानून में कोई चीज़ ये गलत तो नहीं हो गया ये। और फिर पूरे पाकिस्तान में हमारे इस वक्त चूँकि कोई 23 के लगभग ऑफिस हैं सर, रीजनल ऑफिस, तो वहाँ की एक सी कंप्लेंट जो है ना वो फाइंडिंग्स होनी चाहिए। अच्छा। ये नहीं है कि अगर कोई छोटा दफ्तर है तो उसकी लोअर ग्रेड की फाइंडिंग हो, और यहाँ जो हेड ऑफिस है ये कराची, इस्लामाबाद, पेशावर है, तो इनकी बहुत जो कि यहाँ में अच्छे लोग मिल जाते हैं, सीनियर अफसर मिल जाते हैं, और छोटे दफातर जो हैं उसमें सीनियर इतने अफसर नहीं मिलते। मोस्टली 20, 21 या 19 के ऑफिसर्स ज़्यादातर वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ये बताइए कि आपका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम है, क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपके रीजनल ऑफिस हैं, छोटे ऑफिस हैं, वहाँ पर अगर कोई तगड़ा आ जाए, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिश्वत का बड़ा सरकारी इदारों में कल्चर है, तो वहाँ पर फिर कमज़ोर आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कैसे? सर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और ना सिर्फ ये बल्कि लास्ट ईयर सर मोहसिब साहब ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करवाई, हमने अपनी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की सर, और आपको बड़े खूबसूरत इसके रिजल्ट हम बताएंगे कि 2 लाख बंदों से हमने पूछा SMS करके उनसे कि आपने मोहसिब के दफ्तरों को कैसा पाया, और वो हमारे पास लोगों के जो थे वो सेल नंबर थे जो कि हमारा अपना डेटा बेस था, तो उसमें से फिर जो जनरल पब्लिक थी उसके 12-13 हज़ार लोगों से जाके तो हमने जगह जगह जाके सर्वे किया। एजेंसी के लोगों से पूछा कि हमारे दफ्तर के लोगों ने आपसे कोई कभी गलत काम तो नहीं करवाया, कुछ गलत काम करने का कहा तो नहीं। तो आपने जैसा कि कहा कि हमारा एक तो केसेस को निपटाने का की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर आपने कहा कि मोस्टली जो ज़्यादातर फैसले हैं वो 60 डेज़ में किए गए हैं। फिर आपने ये भी कहा कि 2 फरीक अगर मुत्तफिक हैं और वो अदालत को छोड़कर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उस पर भी फैसला कर देते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर 2 फरीक इस बात से परेशान हो कि भाई अदालत में तो हो सकता है उनका फैसला 5 साल ना हो और ये एक स्पीडी जस्टिस उन्हें मिल सकता है, दोनों मुत्तफिक हों, तो आप पूरे दावत दे रहे हैं कि इस इदारे के पास आ जाए, वफाकी मुहतसिब के पास आ जाए अपना। जी बिल्कुल, ये हमारे पास चूँकि इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के एक प्रोविजन मौजूद है हमारे एक्ट में, और वो हम कर सकते हैं, तो देयरफॉर हम उनको नहीं। लेकिन आप जब उन्हें अखलाकी तौर पर बाउंड करते हैं कि जी आप इस फैसले को फिर कहीं चैलेंज नहीं करेंगे, जी सर, तो ये आप उन्हें बाउंड कर देते हैं, लेकिन आप कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो आपको हासिल नहीं है। आप मतलब वो चाहे अगर कि वो कहीं पर जाकर उसको चैलेंज कर दे या कि दोबारा किसी अदालत के पास चला जाए तो आप उसे रोक नहीं सकते। सर वो उस तरह का मामला हम लेते ही नहीं। अच्छा, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन का मतलब है कि दोनों पार्टीज मुत्तफिक होंगी तो हम उस पर फैसला करेंगे, क्योंकि हम ऐसा वो फैसला करेंगे नहीं जिस पर अमल दरामद न हो। मिसाल के तौर पर सम टाइम होता है कि एक डिपार्टमेंट के खिलाफ आपको कंप्लेंट है, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको नहीं मान रहा, आपने हमारे पास आए जी कि ये देखें, और वो उसका अदर मतलब हमें मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आपको तनख्वाह नहीं महकमे ने दी थी कोई, क्योंकि कई मामलात ऐसे हुए कि जिनमें कुछ कंसल्टेंट थे और उनको डिपार्टमेंट ने काम करवाया और उनको तनख्वाह नहीं दी गई, वो हमारे पास आए, हम चूँकि उनकी उन महकमों के खिलाफ कंप्लेंट सुन नहीं सकते एज पर हमारे लॉ के, ठीक, तो हमने उनको कहा कि अगर आप इसको इनफॉर्मली करवाना चाहें तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन आपके जो फिगर्स हैं वो बड़े हौसला अफजाई हैं कि आपने कहा कि 2,56,000 शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई, 2,61,000 और फिर 2,54,000 आपने इसको रिजॉल्व किया और 60 डेज़ में किया, स्पीडी जस्टिस, तो ये तो बड़े हौसला अफजा बात है। इसमें से 90% जो है वो 60 डेज़ में, 90% 60 डेज़ में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक साहब, डायरेक्टर जनरल वफाकी मुहतसिब हमारे साथ मौजूद थे। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।